اگلی حدیث. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا من كان حالفا فلا يحلف الا بالله فكانت قریش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ ابو رجاء بن سعید الثقفی نے حدیث بیان کی، آزاد کردہ غلام ہے. حدثنا اسماعیل بن جعفر، ہم سے اسماعیل بن جعفر نے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے عبداللہ بن دینار نے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہما، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتے ہیں. قال الا من کان حالفا، سنو جو کوئی قسم کھا رہا ہو، حلف اٹھا رہا ہو، فلا یحلف الا باللہ، تو وہ حلف نہ اٹھائے مگر اللہ کے نام سے. فکانت قریش، تو قریش جو تھے، اب یہ چونکہ ایام الجاہلیت کی بات ہو رہی ہے، تو ایام الجاہلیہ میں قریش تحلف بآبائها، اپنے باپ دادا کے نام کی قسمیں کھاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں، میرے باپ کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اس کی بیٹے کی قسم، فلاں کی، یہ دور جاہلیت کی باتیں تھی. فقال لا تحلفوا بآبائکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے باپ دادا کے ناموں کی قسمیں مت کھاؤ. تو بنیادی طور پر یہاں حلف کے بارے میں بتایا گیا ہے، قسم کے احکام بتائے گئے ہیں. حلف کا اصل معنی ہوتا ہے عزم اور نیت کے ساتھ گرہ لگانا یا عہد کرنا، کسی سے وعدہ کرنا، اور اس کو یمین بھی کہا جاتا ہے. یمین کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قسم کے لیے. اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے دراصل اس کو عظمت دی جاتی، اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے. اور عربی میں عام طور پر واو با تا ساتھ لگا کے قسم کھائی جاتی، واللہ تاللہ باللہ، اور یہ اس کام کی تاکید ہوتی ہے جس پر خاص طریقے پر قسم کھائی جاتی ہے. اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یا اللہ کا نام، یا اللہ کی صفات. ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے جیسے اللہ کی قسم، یا صفات جیسے رحمان کی قسم، یا قرآن کی قسم. قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام. تو کلام کیا ہوتی ہے؟ صفت. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، تو قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور کلام کیا ہوتا ہے؟ صفت ہوتی ہے. تو اللہ کے نام اور صفت دونوں کے ساتھ قسم کھا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قسم خود بھی کھائی. وہ جو شیطان نے کہا تھا نا، میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. یاد رکھیے کہ جان نکل رہی ہوتی ہے تب بھی شیطان نہیں چھوڑتا، روح نکل جاتی ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے. اور رب نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم. تو قسم کھانے کا طریقہ گیا، اگر کبھی کھانی پڑے تو اللہ کی قسم یا اللہ کی عزت و جلال کی قسم. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، جیسے والعصر والفجر والضحیٰ واللیل وغیرہ وغیرہ. تو یہ نہیں کہ یہ چیزیں بہت بڑی، یہ اس لیے کہ ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا، ان کو گواہ بنایا گیا، ان میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، اس لیے. پھر یاد رکھیے کہ قسم کی دو بڑی اقسام ہیں، دو طرح کی قسم ہوتی ہے، ایک غموس اور ایک لغو. ٹھیک ہے، غموس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈبونا، ڈبونا. ٹھیک ہے، تو اس کو یمین غموس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے اور آخرت میں جہنم میں ڈبوئے گی. ٹھیک، لیکن یہ قسم منعقد نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہے، اس میں صرف توبہ ہے. یعنی یہ ہوتی ہے کسی چیز پہ جھوٹی قسم کھانا، جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھانا کیا ہے؟ غموس. اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، صرف توبہ. دوسری ہوتی ہے لغو، لغو قسم. ایک وہ ہوتی ہے جو کسی گزرے ہوئے کام پر صرف ظن کی بنیاد پر کھا لی جائے، لیکن بعد میں پتا چلے اوہو میں تو بھول گئی تھی، بات ایسے نہیں ایسے تھی. تو اس میں نہ تو کوئی قسم ٹوٹی ہے نہ ہی کوئی کفارہ ہے. ٹھیک، یعنی آپ بھول گئے تھے، بھول کے آپ نے ایک بات کر دی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سمجھتے کہ آپ نے ایک کام کیا ہے
یا نہیں کیا. تو کوئی پوچھتا ہے تو آپ قسم کھا کے کہتے کہ اور بعد میں خیال ہے اوہ میں تو بھول گئی. کبھی ایسے غلط بیانی انسان سے بھول چکے بنیاد پہ ہو جاتی تو یہ بھی لغو شمار ہوتی ہے. تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. پکڑ کس قسم پر ہے؟ جو پورے ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر کھائی جائے جبکہ بات غلط ہو. اچھا، لغو قسم جو ہے اس کی دوسری قسم کیا ہے کہ انسان بے ساختہ زبان سے کہتا واللہ ایسے واللہ ایسے نہیں، بس عادتاً تقیہ کلام کے طور پر. تو یہ قسم جو ہوتی ہے یہ منعقد نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں. مواخذہ کس پر ہے؟ جب انسان عہد کرتا ہے، کوئی حلف اٹھاتا ہے نیت کے ساتھ اور پھر اس پر پورا نہیں اترتا، اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو آپ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عام وعدہ، عہد وعدہ، رائٹ. دوسرا ہوتا ہے اللہ کا نام لے کے قسم کھا کے وعدہ. تیسرا ہوتا ہے کوئی نظر وغیرہ مان کر وعدہ کرنا. نظر، منت جس کو کہتے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے کہ تین چیزیں ہو گئی نا. ایک ہے آپ کہتے ہیں میں صبح صبح آ جاؤں گی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وعدہ کر لیا. دوسرا آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں صبح ضرور آؤں گی، یہ کیا ہوا؟ یہ ہے وہ پکی قسم. اب آپ نے اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھا لی ہے. وعدہ توڑنا ویسے ہی برا ہے. ان اللہ کانا رسولا. منافق کی نشانی ہے کہ وہ وعدے پورے نہیں کرتا، جھوٹے وعدے کرتا ہے، لارے لگاتا ہے، اس کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں. یہ منافقت کی علامت ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ قسم کھا کے پھر وعدہ کر کے توڑنا، وہ اور بھی برا، ڈبو دینے والی چیز. اگر انسان اس کو توڑ دے، اس وعدے پہ پورا نہ اترے. اور تیسری، انسان کسی نیک کام کی منت مان لے یا کسی اچھے کام کو نہ کرنے کا عہد کر لے. مثلا میں کبھی عمرہ نہیں کروں گی، مثلا کوئی اگر یہ کہہ دے، یا پھر یہ کہ اگر مجھے اللہ میرا یہ کام کرا تو میں عمرہ کرنے جاؤں گی. یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ عہد. ان کو عہد نہیں کہتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ نظر یا منت. اب اس سلسلے میں کچھ چیزیں یاد رکھنے کی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو انسان صرف اللہ کے نام کی قسم کھائے بس، یا خاموش رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھایا کرو، اسے پورا کیا کرو اور سچ بولا کرو، کیونکہ اللہ غیر کی قسم اٹھانے کو ناپسند کرتا ہے. آپ نے صاف فرمایا تم اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھانا، نہ اپنی ماؤں کی قسم کھانا، نہ ان کی کھانا جنہیں لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے، یعنی لات، عزا، منات وغیرہ بتوں کی قسم. تم صرف اللہ کی قسم کھانا، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت جب تم سچے ہو. غیر اللہ کی قسم شرک ہے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا شرک ہے. ابن عمر کہتے ہیں انہوں نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کعبہ کی قسم، تو ابن عمر نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی تو اس نے کفر کیا. کفر کے درجے میں پہنچا دیتا ہے انسان کو، یا شرک کیا. پھر اسی طرح اللہ کے ناموں اور صفات کی قسم کھا سکتے ہیں. اسی بنا پہ قرآن کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قسم اٹھاتے تھے؟ والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. پھر نظر ماننا بھی قسم ہوتی ہے. آپ نے فرمایا نظر قسم ہی ہے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. یاد رکھیے اب یہ بات، نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. بعض اوقات ہم ایسی نظر مان لیتے جو پوری کر ہی نہیں پاتے، اب کیا کرے، پھنس جاتے. یہ حالات نہیں ہوتے ایسے کہ انسان کر سکے. مثلا کوئی کہتا ہے اللہ مجھے بیٹا دے میں اس کو حافظ بناؤں. اب ماں باپ کوشش کریں، یا بیٹا تو ہو گیا مگر اس کے اندر حفظ کی صلاحیت ہی نہیں، وہ تو نظر نہیں پوری ہوئی. تو اب کیا ہے؟ اب وہ اس سے نکلنے کے لیے کیا کرے؟ قسم کا کفارہ دے. ٹھیک ہے.
پھر اسی طرح اگر کوئی اللہ کی قسم کھائے تو آپ اس کی قسم قبول کر لیں چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بات مان جائیں اب اس کی، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے دیا ہے. آپ یہ نہیں کہ چاہے تم 100 قسمیں کھاؤ میں نہیں مانتا، یہ نہیں کہنا آپ نے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا، آپ نے اللہ کے نام کی لاج رکھنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ. جس شخص نے اللہ کی قسم کھائی اسے سچ بولنا چاہیے، اور جس شخص کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی گئی اسے راضی ہو جانا چاہیے، اور جو اللہ کے نام سے راضی نہ ہو وہ اللہ پر توکل کرنے والوں میں سے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے خود دیکھا، پھر اس سے پوچھا تم نے چوری کی؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کی. اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی، جھوٹی قسم کھا گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنی آنکھ کو جھٹلا دیا، میری آنکھ نے غلط دیکھا. ٹھیک ہے، چونکہ اس نے اللہ کا نام کہا ٹھیک ہے میں ہی غلط ہو سکتا ہوں، میں مان گیا تمہاری قسم. لیکن جو جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں. حدیث میں آتا ہے جس نے قطع رحمی کی، رشتوں کو کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی، وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا، یعنی دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی. وہ کیا ہو سکتی ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن یہ کہ انسان کو سمجھ آ جاتی کہ وہ فلاں موقع پہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، آج مجھے نظر آ رہی. جب بچے تنگ کریں نا تو سوچیں ماں باپ کو کتنا تنگ کیا تھا، استغفار کریں اور ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ یہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دکھا دیتا ہے. اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے ہے مسلمان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، اور یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے جب انسان ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہوگا جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان بھائی کا مال ہتھیا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، والدین کو ناراض کرنا، جھوٹی قسم کھانا. کوئی قسم کھانے والا اگر قسم کھائے اور فیصلہ اسی قسم پر ہی موقوف ہو، یعنی اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہو، جیسے کوئی کہے یہ مال میرا ہے، وہ اس قسم میں مچھر کے پر برابر بھی جھوٹ اگر شامل کر دے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا جو قیامت تک رہے گا. اس لیے بہت ڈرنا چاہیے اور قسم نہیں کھانی چاہیے. شاید یہی وجہ تھی اتنے شدید احکامات کی وجہ سے اکثر آپ میں سے معلوم ہوگا کہ آپ کے والدین آپ کو قسم کھانے سے بہت سختی سے رکھتے. قسم نہیں کھانی، یعنی ایسے جیسے قسم ایک بہت بھاری چیز ہے، قسم نہیں کھانی، یعنی اس کو بہت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی گفتگو میں یا چھوٹی چھوٹی بات پر قسم کھانا شروع کر دے. اچھا اس کا وبال کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی قسموں کا مال کا نقصان ہوتا ہے. فرمایا جھوٹی قسم مال کو لے جاتی ہے. مال جانے کی ایک قسم تو ہے کہ چوری ہو گئی، دوسرا یہ کہ کسی طرح وہ ضائع ہو گیا یا وہ بے برکت ہو گیا، یا کوئی ایسی بیماری آئی کہ وہ سارا ہی نکل گیا مال، تو ساری جائیداد ہی بک گئی. پھر علاقوں کی ویرانی کا باعث بنتی ہے، گھر بار تباہ لٹ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے جلد کسی چیز پر سزا نہیں ملتی، بڑی جلدی اس کی سزا آتی ہے. ظلم اور قطع رحمی اور جھوٹی قسم علاقوں کو ویران کر دیتی، گھر ویران ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، گھر ختم ہو جاتے ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، آپس میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، دنیا میں ہی تکلیفیں آ جاتی ہیں. اور آخرت میں ٹھکانہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم کھائی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور یہ جھوٹی قسم چاہے تازہ مسواک، چھوٹی سی سٹک جو ہوتی ہے نا درخت کی ٹہنی، اس کے لیے کیوں نہ کھائی ہو، اتنی سخت بات ہے. یعنی اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز اٹھا لی اور وہ کیا تھی، بس ایک مسواک تھا، اور اس پر اگر وہ قسم کھا لیتا نہیں یہ تو میرا ہے، تو یہ چیز بھی اس کی آخرت برباد کرنے کا سبب ہو جائے گی. قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس میں سے ایک شخص جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچنے والا. میں ان تمام احادیث کو پورا نہیں بیان کر سکتی کیونکہ ٹائم کی کمی ہے، صرف ہائی لائٹس ان کے پارٹس بتا رہی ہوں. جس کو پوری حدیث چاہیے وہ نیٹ پہ جا کے اس لیسن کے ساتھ
یہ احادیث اس کو مل جائیں گی، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اور اگر کبھی کسی کو اپنے بچوں کو بتانا ہو، ان کو تربیت کرنی ہو، کہیں لیکچر دینا ہو، تو آپ کو یہ ریفرنس مل جائیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح غلط باتوں پر قسم کھانا جو ہے، اگر کوئی کہے اگر میں یہ کروں تو میں یہودی ہو جاؤں یا یہودی ہو کے مروں، فلاں ہو کے مروں، تو اگر اس نے غلط بات کی تو وہ ایسا ہی ہو کے مرے گا، پھر وہی کنسیڈر ہوگا. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں پھر میں تو مسلمان ہی نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، وہ اگر جھوٹ کہہ رہا ہے تو وہ نہیں ہے. اسی طرح حلف توڑنے والے کے لیے وعید بھی ہے. ابو سعید کہتے ہیں ایک دیہاتی میرے پاس سے ایک بکری لے کے گزرا. میں نے کہا 3 درہموں کے عوض بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم 3 میں تو کبھی نہیں بیچوں گا. اور پھر اس نے بیچ دی 3 میں ہی. وہ کہتے جب میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اس نے تو دنیا کے عوض اپنی آخرت بیچ دی. یعنی اگر آپ کسی چیز پہ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں یہ نہیں دوں گی، یہ کروں گی، اور پھر اس کے بعد وہی کر لیتے ہیں، تو اس کی یہ سزا ہے. صرف ایک صورت ہے جائز، اور وہ کیا ہے کہ اگر انسان کسی ایسی چیز پہ قسم کھا لے پھر اس سے بہتر نیکی وغیرہ میں کوئی اور کام دیکھے تو وہ کر لے، تو پھر اس کا کفارہ دے دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم اٹھاتے تو توڑتے نہیں تھے. جب اللہ نے قسم توڑنے کے کفارے کا حکم نازل کیا تو آپ نے فرمایا اب جب بھی میں قسم اٹھاؤں گا اور کسی دوسری چیز کو اس سے بہتر پاؤں گا تو اپنی قسم کا کفارہ دے کر اس بہتر کو اختیار کر لوں گا. ٹھیک ہے. اور وہ بہتر اختیار کرنا کیا ہے؟ مثلا کبھی غصے میں آپ کوئی قسم کھا لیتے میں فلاں سے نہیں بولوں گا، جسے حضرت عائشہ نے کھا لی تھی. اب کیا ہے کہ پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے بولنا چاہیے کیونکہ یہ منع ہے. تو پھر انسان اس قسم کو توڑ دے، کفارہ دے دے اور نیکی کے کام کو کرے. کبھی انسان کسی پہ غصے میں آ جاتا نا، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے تھے مستہ کو کچھ نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اہل فضل اور وسعت اس بات کی قسم نہ کھائیں، لا يأتلی. اور پھر یہ کہ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ دینے کا عہد کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے قطع رحمی پر یا نامناسب کام پر قسم اٹھائی تو شریعت میں ایسی قسم کو پورا کرنا یہ کہ اسے پورا نہ کیا جائے. پھر اسی طرح اللہ پہ قسم ڈالتے ہیں کچھ لوگ کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ قسم آپ یہ کام کر دیں یا نہ کریں، اللہ یہ نہ کریں. تو یہ باتیں 3 قسم کی ہیں. نمبر 1 قرآن و سنت کی بات قسم کھا کے کرنا. تو ظاہر اگر کوئی آیت قرآن میں تو آپ یہ کہیں اللہ کی قسم یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو بات ٹھیک ہے، اللہ نے کہی ہے یہ بات ٹھیک ہے. پھر اللہ پہ اچھا گمان رکھتے ہوئے قسم کھانا. مثلاً آپ یہ کہیں کہ اللہ کی قسم میرا رب مجھے رسوا نہیں کرے گا، مجھے ضرور دے گا، تو ایک اچھا گمان ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لے تو اللہ خود ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. پھر فخر اور غرور کی بنا پہ قسم کھانا، مثلاً یہ کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ایک شخص غرور اور تکبر میں آ کے، تو یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کی مغفرت نہیں فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیرے اعمال میں نے ضائع کر دیے. پھر قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت 89 میں لکھا ہوا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، درمیانے درجے کا تم اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرنا. اور اگر یہ چیزیں نہ ملے تو 3 روزے رکھنا کنزیکٹیو. یہ قسموں کا کفارہ ہے. جب تم قسم کھاؤ تو اپنے قسموں کی حفاظت کرو. اور اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھا لے، مثلا لات و عزا کا نام لے لے، تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے. یعنی اگر شرکیہ قسم ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھے. اگر کوئی سر کی اپنے ماں باپ کی قسم کھا لے تو کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ. اور جھوٹی قسم کا جھوٹ بول رہا ہے انسان اور قسم کھا کے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے اس کے کہ انسان کیا کرے؟ توبہ کر لے. کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. سٹیزن شپ کی جس طرح سے اوتھ سیریمنی میں ہمیں اوتھ لینا ہوتا ہے تو وہ اس میں ہم کیا اپنے دل میں اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں؟ مطلب کہ کس طریقے سے؟ اس کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے جس پر آپ قسم کھا رہے ہیں، لیکن اس کا پتا ہو پہلے پھر انسان اس پہ کوئی رائے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی آپ مثلاً
کہیں پر بھی کوئی قسم کھا رہے ہیں کہ بعض اوقات کورٹ پیپرز آپ سائن کرتے ہیں، جب وکیل کو دے رہے ہوتے ہیں نا اپنا کیس، تو اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ میں یہاں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں جو کچھ کہا ہے بالکل ٹھیک ہے اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. وہ بھی اگر کوئی چیز ٹھیک نہ ہو تو اس پر نہ لکھیں. کہ آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے مقدمے کرتے ہیں، جھوٹے مقدمے، جھوٹے الزام لگاتے ہیں دوسروں اور ان پہ دعوے دائر کر دیتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے سائن کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نہ بھی پڑھے مگر اس میں لکھا ہوتا ہے یہ حلف. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. سر ہماری آنٹی تھی، ہماری نیبرز میں رہتی تھی، تو ان کا ہسبینڈ جرمنی میں تھے، تو وہ بہت کوشش کرتی تھی کس طرح ویزا لگ جائے، لیکن نہیں لگا تو انہوں نے پورے سال کے روزے مانے. اللہ. اور اس وقت ہم تو بہت چھوٹے تھے اور پتہ نہیں تھا کہ قسم کا کفارہ بھی ہے کہ کفارہ ادا کر کے تو واپس لوٹ آئے، لیکن انہوں نے رکھے. الحمدللہ. تو بہت اچھی بات ہے، رکھے انہوں نے، اور رکھنے بھی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کے اچھا اس وقت تو میں ڈیسپریٹ تھا، میں نے یہ کہہ دیا تھا، میں آئی ڈیڈنٹ مین اٹ، اور پھر اس کے بعد وہ کام نہ کرے. نہیں، اس کو مذاق نہ بنا لے، پوری کوشش کرے. پھر اگر امپاسبل ہو جائے کہ کوئی کام انسان نہ کر پائے تو پھر اس میں سے باہر نکلے. ان کو سکھائیں کس نے؟ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. تو اللہ کا نام ایسے استعمال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. جیسے یہ ساری باتیں اس میں آئی نا کہ اللہ کی پکڑ آئے گی، پھر فوراً سزا ملتی ہے اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے. تو جی اینڈ پہ جب پالیسیز ہوتی ہیں تو بغیر ایکسپٹ کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی اس میں قسم تو نہیں کھائی ہوتی، لیکن یہ کہ اس میں آپ کہتے ہیں آئی ایگری، تو آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ بیسیکلی قسم نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں ان سے گو تھرو ہو جایا کریں، تھوڑا اسکرول ڈاؤن کر کے دیکھا کریں کیا لکھا ہے، کیونکہ وہ تو ایک فارمیلٹی ہے بیسیکلی، اس کے بغیر آپ ہل ہی نہیں سکتے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمارے قاری صاحب نے بتایا تھا کہ قسم کھانے کی بجائے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. تو ہم لوگ آپس میں بہن بھائی جب کبھی لڑائی ہوتی تھی یا کچھ ایک دوسرے کی چیز لیتے تھے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تو بسم اللہ پڑھتے تھے. اور سیکنڈلی میں نے پوچھنا تھا، جیسے اگر کوئی آپ کی کوئی چیز چوری کر لیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے کی ہے، اور وہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ قسم اٹھاؤ یا قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے، تو ایسے ٹوکے جو سے میری میڈ نے میری چوری کی تھی، وہ ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی، اور میرا خیال ہے اللہ کا نام بیچ میں لا کے تو جی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی خود سے ہی کھا رہا ہے تو پھر اس کا وبال اس پر، آپ پھر ود ڈرا کر لیں اپنا مقدمہ. تو پھر میں نے اس کا کفارہ دیا تھا کہ میں نے اس سے اٹھوایا تھا. تو جو ہو چکا سو ہو چکا، اب نیکسٹ ٹائم کے لیے نہیں کریں. جی نہیں، قسم میں توریہ نہیں ہوتا، قسم میں کوئی توریہ نہیں. استاذہ جی بہت کامن فگر آف اسپیچ ہے یہاں ویسٹ میں، آئی سویئر آئی سویئر آئی سویئر. بچے بڑے، ورک پلیس، اسٹوڈنٹ، یعنی سب کہتے رہتے ہیں. اینڈ سم ٹائمز دے ڈونٹ ہیو این آبجیکٹ کہ وہ کہیں آئی سویئر بائی اللہ اور آئی سویئر بائی دا بک، اور بس ایک ہے، ایک لغو میں آئے گا. جی لغو میں آ گئی. لیکن بعض اوقات جب آپس میں کوئی آرگیومنٹ یا کانفرنٹیشنل سچویشن ہے اور لوگ اس وقت بھی اس طرح کی اس وقت وہ نیت کر کے ایک طرح سے کہہ رہے ہیں، پھر اور بات ہے. ٹھیک، اگر وہ سچے ہیں تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو پھر پکڑ. جی سامنے سادہ، جیسے ہم آ رہے ہوتے ہیں پاکستان سے، بہت سارے لوگ ہم میں سے، تو وہ ہمیں ایک پیپر ملتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ وہ اس پہ لکھیں کہ آپ کے پاس کتنے کی مالیت کی چیزیں ہیں. تو ہم لوگ اکثر اس ڈر سے کہ ہمیں ابھی ٹیکس پڑ جائے گا تو ہم بہت کم لکھ دیتے ہیں. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه ان القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت كان اهل الجاهلية يقومون لها يقولون اذا رأوها كنت في اهلك ما انت مرتين. امام بخاری کہتے کہ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے حدیث بیان کی. یہ ابو سعید الکوفی المقرئ ہیں، مصر کے رہنے والے. وہ کہتے ہیں مجھ سے ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں مجھے عمر نے خبر دی، اور یہ کہ عبد الرحمن بن قاسم جو ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ قاسم جو تھے ان کے والد، عبد الرحمن کے والد، کان یمشی بین یدی الجنازہ، کہ وہ جنازے کے آگے چلتے تھے. یعنی میت جو اٹھائی بھی ہوتی تھی لوگوں نے، تو کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں نا، کچھ پیچھے ہوتے ہیں، کچھ دائیں ہوتے، کچھ بائیں ہوتے، تو وہ آگے چلا کرتے تھے. ولا یقوم لها، اور اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی کوئی جنازہ گزر رہا تو بیٹھے رہتے تھے. ویخبروا، اور وہ خبر دیتے ہیں، ان عائشہ، حضرت عائشہ کی سند سے، قالت، کہ وہ کہتی ہیں، کان اہل الجاہلیت، کہ جاہلیت کے لوگ، یقومون لها،
جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یقولون اور کہتے تھے اذا رأوہا جب وہ جنازہ دیکھتے کنتی تو ہے اب اس وقت فی اہلی کی ما انتی برتین جیسی تم تھی ویسی اب تم ہو. اصل میں ایک محاورہ سا بولتے تھے, وہ ایک سینگ ہے یا کوٹ ہے, مطلب یہ تھا وہ کہا یہ کرتے تھے کہ اگر تم اچھی تھی ما کنتی فی اہلی کی جیسے تم اپنے گھر والوں میں ہوتی تھی اسی حال میں تم اب ہو. جیسے آواگان کا وہ کانسیپٹ ہے نا کہ روحیں ایک دفعہ, کیونکہ اہل جاہلیت آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے, رائٹ, وہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد روح جو ہے یہ دوبارہ کسی اور جانور کے اندر آ جاتی ہے, اور وہ صرف پرندوں کے اندر سمجھتے تھے آتی ہے, کہ اگر اچھی روح تھی تو اچھے پرندے میں آگے جیسے کبوتر وغیرہ, اور اگر بری تھی تو برے پرندے کے آگے جیسے الو کبا وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا عقیدہ تھا. تو ہم ایام الجاہلیہ پڑھ رہے ہیں تو جاہلیت کے عقائد کی بات یہاں آ رہی ہے کہ ان لوگوں کی سوچیں کیا تھی, میت کے بارے میں کیا کہتے تھے. لیکن یہاں اس حدیث سے ہمیں جنازے کے کچھ مختصر سے احکامات بھی پتہ چلتے ہیں. نمبر 1, جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. مسلمان کے 7 حقوق ہیں جس میں سے ایک جنازوں کے ساتھ جانا, بیمار کی عادت, دعوت قبول کرنا, مظلوم کی مدد, قسم پورا کرنا, سلام کا جواب دینا, چھینکنے والے کے لیے دعا کرنا. ایک اور روایت میں 5 حقوق کی بات کی گئی, اس میں بھی جنازے میں شریک ہونے کی بات ہے. جنازہ پڑھنے کا اجر بہت بڑا ہے. اگر کوئی جنازہ پڑھ کے قبرستان تک جاتا ہے 2 قرات, 2 پہاڑوں جیسے, اور اگر صرف جنازہ پڑھتا ہے مسجد میں جا کے اور پھر گھر آ جاتا ہے, قبرستان نہیں جاتا, تو 1 قرات کا اجر ہے. پھر یہ حکم ہے کہ جنازہ جلدی لے کے چلا کرو, کیونکہ اگر نیک ہے تو جلدی اپنے انجام کو پہنچے, برا ہے تو تم اپنی گردنوں سے اتار پھینکو. پھر جنازہ لے جانے کی رفتار جو ہے بالکل سلو بھی نہ ہو اور بھاگ دوڑ بھی نہ ہو کہ میت ہل رہی ہو زور زور سے, کیسی ہو, درمیانی رفتار ہو, جس کے بارے میں یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. پھر خواتین کا جنازہ اگر ہو, جیسے حضرت میمونہ کا جنازہ تھا تو ابن عباس اس جنازے میں تھے, وہ کہنے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو چارپائی کو تیزی سے حرکت نہ دینا. یعنی خصوصاً عورت کے جنازے میں اور بھی احتیاط, کیونکہ اس کے جسم کے ایکسپوز ہونے کا ڈر ہوتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی اور چیز نہ رکھی بھی ہو. تو کہنے لگے تم جنازہ اٹھاؤ تو چارپائی کو تیزی سے حرکت نہ دینا, نہ ہی اسے ہلانا, اور آہستہ چلو. پھر یہ کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا آگے چلنے سے بہتر ہے. اتباع الجنائز کا لفظ آتا نا, تو پیچھے چلنا زیادہ اچھا ہے, لیکن کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اگر کوئی آگے ہو, کیونکہ سارے اگر پیچھے ہوں گے تو مشکل, کچھ لوگ آگے رستہ بناتے ہیں یا کوئی اور کام, تو آگے جانے میں جیسے اوپر ہم نے دیکھا کوئی حرج نہیں. وہ کہتے ہیں ایسے ہی جیسے فرض نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت تنہا پڑھنے پر ہے. پھر سوار نہ ہونا, الا یہ کہ بہت دور ہے قبرستان, جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی پیدل ان سڑکوں پہ جنازہ لے کے چل سکے, خصوصاً اگر ایسی برف جیسے آج کل دونوں طرف پہاڑ بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال اگر سواری پر ہوں کچھ لوگ اور کچھ پیدل چل رہے تو سوار پیچھے رہے, آگے نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ قریب قریب چلیں جنازے کے, یہ نہیں کہ وہاں چل رہا ہے کوئی وہاں چل رہا, نہیں, پتہ چلے کہ یہ جنازہ جا رہا ہے. عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا ناپسندیدہ ہے, لیکن تاکید سے منع نہیں کیا گیا. ام عطیہ کہتی ہیں کہ اس معاملے میں سختی نہیں کی گئی. اگر کچھ عورتیں وہاں چلی جاتی, جیسے اب یہاں پر کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فیملی گھر سے آتی اکٹھی, عورت مرد دونوں مسجد جاتے ہیں, پھر جنازہ اگر لے جایا جا رہا ہے تو سب گاڑیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, پیدل تو کوئی نہیں جاتا. اب گاڑیوں پہ جا رہے ہیں تو اب جو مثلا فیملی میں وائف ہے, بچے ہیں, تو ان کو مسجد میں تو چھوڑ کے نہیں جا سکتے, ان کو ساتھ ہی لے جانا ہوتا ہے. وہ قبرستان کے اندر نہ بھی جائے تو باہر سڑک پر گاڑی کھڑی ہے تو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جا تو جنازے کے ساتھ ہی رہیں. تو اس میں سختی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اتنی رخصت ہے کہ اگر مجبوراً آپ کو ساتھ قبرستان تک جانا پڑے تو جا سکتے ہیں. اہل علم کی کثیر تعداد کا یہ موقف ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے, تحریمی نہیں, حرام نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے. اور اگر وہ جاتی ہیں تو ان کا اس کام میں اجر نہیں. یعنی کوئی عورت اگر یہ کہ مجھے 2 قرات ثواب ملے گا میں جاتی ہوں جنازے کے ساتھ, تو اس کے لیے اجر نہیں ہے.
اور خاص طور پر آپ نے ایسے جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں ہوں. دور جاہلیت میں وہ عورتیں ساتھ ساتھ پیٹتی ہوئی چل رہی ہوتی تھی، تو آپ نے اس رسم کو ختم کیا. جنازہ دیکھ کے کھڑے ہونا اور نہ ہونا دونوں جائز ہیں، دونوں طرح کے دلائل ملتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حسن اور ابن عباس کے سامنے سے جنازہ گزرا. حسن کھڑے ہو گئے، ابن عباس بیٹھے رہے. حسن نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا آپ کھڑے ہوئے لیکن بعد میں بیٹھنے لگ گئے تھے. دوسرے نے کہا. تو دونوں طرح جائز ہے. تو اس سے دین کی وسعت پتہ چلتی ہے. لیکن دور جاہلیت میں لازمی کھڑے ہوتے تھے اور اس کو مستحب قرار دیا گیا اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے. غیر مسلم کا جنازہ دیکھ کر بھی کھڑے ہو جانا چاہیے. جابر کہتے ہیں ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے. ہم بھی کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ. ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا موت خوف اور گھبراہٹ کا باعث ہے، بس جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے تو آپ نے فرمایا کیا یہ ایک جان نہیں، الیست نفسن، یہ بھی تو انسان ہے. پھر اسی طرح جنازے کے ساتھ ہو تو جنازہ رکھنے سے پہلے نہ بیٹھے، پہلے جنازہ رکھا جائے پھر بیٹھا جائے. قبرستان کے اندر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے الا یہ کہ اگر کوئی ایریا مخصوص ہے ایک سائڈ پر. جنازہ پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، صف بنانا ضروری ہے، جماعت میں ہوگا. زیادہ لوگوں کی شمولیت ضروری ہے، فائدہ مند ہے. 40 لوگ کم از کم ہوں. اور لیکن اگر نہیں تو پھر کم پہ بھی جنازہ تو پڑھانا ہی ہے. اب یہ تو نہیں کہ 2-3 دن رکھنے کے ابھی لوگ نہیں ہیں. اور پھر اس میں بھی امامت وہی کرائے جو زیادہ حقدار ہے، یعنی جو امام کی کوالٹیز ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ 4 تکبیرات سے جنازہ. پہلے اللہ اکبر. اچھا یہ باتیں میں کیوں بتا رہی کیونکہ حرم میں جب جاتے ہیں نا عمرے حج پر تو وہاں پر ہر نماز کے بعد جنازے ہو رہے تھے. پھر کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، صفیں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو چلے اس میں دعا ہی کرنی ہے نا، اور سچویشن موجود ہے تو آپ پڑھ دیں. مومن کو دعا فائدہ دیتی ہے، شاید آپ ہی کی فائدہ دے اور کوئی شاید ہمارے لیے پھر پڑھ دے. تو جنازہ پڑھ لیں. اللہ اکبر سورۃ فاتحہ، اللہ اکبر درود یعنی اللہم صلی علی محمد، اللہ اکبر دعائے مغفرت، اللہ اکبر السلام علیکم، سلام صرف دائیں طرف. ٹھیک ہے، تو 4 تکبیرات ہو گئی اور 1 سلام ہو گیا. اور اس میں سری ہوگا، دل میں پڑا جائے گا. جہری طریقہ بھی ہوتا ہے. ابن عباس کے پیچھے کسی نے جنازے کی نماز پڑھی تھی، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور ساتھ کوئی اور سورت پڑھی اور جنازہ اونچی آواز میں پڑھا یہاں تک کہ ہمیں سنایا. پھر جب فارغ ہوئے تو کہتے ہیں میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور ان سے پوچھا. انہوں نے کہا میں نے اس لیے جہری نماز جنازہ پڑھایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ بھی سنت ہے، یعنی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. پھر جنازے کی دعاؤں میں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اس کا کارڈ موجود ہے، یہ پڑھنی چاہیے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.